کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں، مسلمان چار طرح کے ہیں۔ اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا۔ ارب ہا ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی بیخ کنی۔ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں حکمران۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے۔ شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار و مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے دو چیزوں پر ہے۔ دو اضافی چیزیں بھی ہیں، لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی، یہ سارے قوانین کا جو استنباط کیا جائے گا وہ ان دو چیزوں سے۔ دو اضافی چیزیں کیا ہیں؟ اجماع اور قیاس، اجتہاد۔ لیکن بنیادی دو ہی ہیں، قرآن اور سنت رسول۔ رسول کی تعظیم وہ مرکز ملت ہے، دائم اور قائم ہمیشہ کے لیے۔ ان کی تعظیم میں کمی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے گی، تہذیب ختم ہو جائے گی۔ اصل شخصیت، مرکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محمد رسول اللہ کی، ان سے محبت، ان کی تعظیم، سوء ادب بھی نہ ہو جائے۔ ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دو گے تو سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرنا، اب کیا ہے؟ حضور کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لانا۔ حضور نے تو یہ کہا لیکن میری رائے ہے۔ واہ، اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ اب دیکھیے اس پر ٹو پرونگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے۔ نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو۔ یہ کام پہلے بھی ہوا ہے، لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا، بڑے محدود پیمانے پر ہوا۔ اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ، انہوں نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے؟ کوئی جلوس نکل آئے، کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی، کوئی اپنا ہی بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑا؟ اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے، ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا ہے کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی دقیانوسی ہیں، کوئی جذباتی ہیں، یا مولوی ملاٹے ہیں، بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے۔ کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا؟ یورپ کے کتنے اخبارات نے مشائع کر دی اور کسی طرف سے کوئی معذرت نہیں۔ اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استخفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دو۔ اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ والرسل، اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا۔ ارب ہا ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی بیخ کنی۔ یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کے لیے ذرا لوہے والے دانت ہی چاہیے، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں حکمران، پوڈلز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے، ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات، یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا، اس نے تجزیہ کیا ہے، اپنے لوگوں کو بتایا، اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں، مسلمان چار طرح کے ہیں۔ نمبر ایک ہے فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی، معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے۔ ان سے تو ہماری جنگ ہے، ان سے ہماری دشمنی ہے، انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر دو پر ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند علماء، ان کے مدرسے ہیں، قال اللہ قال رسول ہے، انہیں نظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی، تو یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھے ماحول میں خوشبو لگا کر آؤ تاکہ اچھا ماحول ہو، پسینے کی بدبوؤں سے طبیعت منغص نہ ہو جائے۔ تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں ان کا ایکسپوجر بہت بڑا ہے۔ اگر یہ فنڈامنٹل کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے۔ پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا، ان کو ان کے باہمی مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگائے رکھو، بھڑکاؤ ان کو تاکہ اور ادھر ادھر نہ دیکھ سکے۔ تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ماڈرنسٹ ہے، ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی، وہ تعبیر۔ یہ جو ماڈرنسٹ دانشور ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ان کو ایکسپوجر دیا جائے۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات، کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہے فکس کی گئی ہیں، میڈیا پر ان کو ایکسپوجر دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں، کون کھڑا ہونے دے گا ان کو ممبر پر، لہذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع اب ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے، اس پر ایکسپوجر دو۔ چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکولر ہو چکے ہیں، وہ تو ہمارے ہیں ہی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے، کوئی کرے نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے، حکومت سے، قانون سے، تہذیب سے، تمدن سے کوئی راستہ نہیں۔ یہ چار کیٹیگریز میں سے یہ 2+2 ہو گئے، ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ تو ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا، سب سے بڑھ کر فنڈامنٹلسٹ کو جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کہ اثر و رسوخ عوام کے اندر ہے، تو ان کو جو ہے اپنے باہمی اختلافات میں الجھائے رکھا جائے۔ اسی میں ایک ہائر لیول پر ایک بات اور بھی ہے، اور یہ بہت سویپنگ ہے، قرآن کو بھی اب نہیں چھوڑا گیا، اس پر بھی حملہ ہے، قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے، اسپیسیفکس، معین احکام قرآن کے جو ہیں وہ صرف اپنے دور کے لیے تھے، ہاتھ کاٹ دینا، چوری کا، یہ اس دور کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اصول لے لو، زنا نہیں ہونا چاہیے، اصول لے لو، چوری نہیں ہونی چاہیے، اسپیسیفکس جو ہیں خاص طور پر حدود و تعزیرات کے اندر، یہ صرف اس دور کے ماحول کے اعتبار سے تھیں، یہ چیزیں لاگو نہیں ہیں۔ یعنی سنت تو سنت ہے، آگے قرآن کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے، بازی بازی بارش بابا ہم بازی۔ حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ختم نبوت کی نفی ہے، اس لیے کہ تکمیل نبوت و رسالت جو ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت آخری آ چکی اور دین کی تکمیل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر دین ابھی عثمانی میں مکمل نہیں ہوا تھا اور قرآن جو ہے لفظ لفظ اس کا اگر لازم نہیں ہے تو ابھی نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر تو ابھی وحی کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے تھا، جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے کہا۔ اگر تو یہ چیزیں جو ہے ابھی اور تمدنی ارتقاء کے ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ خود قرآن کے اندر بھی کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، تو پھر گویا کہ ہم نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی۔ اسی لیے یہ ختم نبوت کا فتنہ، اس کی نفی، اس کی مہر کو توڑنا غلام احمد قادیانی اور سنت کی اس طرح کی نفی جو غلام احمد پرویز کے ہاتھوں ہوئی ہے، یہ آپس میں بہت ایک دوسرے سے قریب ہے، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس گمراہی کا جادو جو ہے وہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور ایک عظیم سیلاب کے مانند اسلام کی بچی کھچی تہذیبی اقدار کو بھی ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آخر میں عرض کروں گا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ علاج آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی نجات کے لیے، اخروی فلاح کے لیے اپنی سی محنت اور سعی اور جہد کرنی ہی کرنی ہے، پیسیولی نہیں لینا ہے۔ ہاں باطل کا طوفان ہے، بہت سخت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھڑے رہنے کی کوشش کرنا ہے، بلکہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ اصل تو اس کا رخ مڑے گا اگر کسی وقت اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے نصیب میں ہو کہ کسی ملک میں اگر اسلامی نظام مکمل قائم کر کے دکھا دیا جائے دنیا کو، اس کی برکات لوگوں کو بچشم سر نظر آ جائے، تب اس دجالیت کا توڑ ممکن ہوگا، اس سیلاب کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اس اصول کو عام کرنا، خود اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا
کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ لازم و ملزوم ہے، ان کے درمیان متن اور شرح کا تعلق ہے، رشتہ جو ہے متن اور شرح، ایک متن ہے ایک اس کی شرح ہے، اور اس کی حتی الامکان ہر مسلمان تبلیغ کرے، اسے پھیلائے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی لوگوں میں، اپنے عزیزوں میں، جہاں کام کرتا ہے وہاں کے جو اپنے کولیگز ہیں ان میں، اور اسلامی تہذیب کے ساتھ چمٹ جاؤ، تمسک کرو، چاہے تم اجنبی ہو جاؤ، چاہے تمہیں دقیانوسی کہا جائے، چاہے تم پر پھپتیاں کسی جائیں کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ تاریخ خیال لوگ ہیں، یہ رجعت پسند قسم کے لوگ ہیں، یہ قدامت پرست لوگ ہیں، یہ کٹھ ملا ہیں، جو چاہے کہہ دے دنیا، لیکن برداشت کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ وہی حدیث، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، آج اسلام کے غربت کا سب سے بڑا دور آ چکا، پہلے ریاستی اور سیاسی سطح کے اوپر آیا تھا، پھر معاشی سطح کے اوپر آیا، پھر اب جو ہے تہذیبی سطح پر، سماجی سطح پر، آئلی قوانین پر یہ جو حملہ ہے، یہ غرب بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ فطوبی للغرباء، تو ان لوگوں کے لیے تہنیت ہے، مبارکباد ہے جو اسلام کی اس غربت اور اجنبیت کے دور میں خود غریب بن جائیں، اجنبی بن جائیں، تانے سنیں لیکن کھڑے رہیں، اسلام کو اور اسلامی اقدار کو سینے سے لگائے رکھیں، چمٹے رہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے، بشارتیں ہیں۔